کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کوئی شخص ایسا نہیں ہے کہ جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جنات میں سے اس کا ایک ساتھی نہ مقرر کر رکھا ہو۔ اور اس حدیث میں ایک مرتبہ پھر سے وہی لفظ استعمال ہوا ہے، قرین من الجن، یعنی جنات میں سے ایک قرین، جنات میں سے ایک ساتھی جو ہر وقت اسے برائی کی طرف مائل کرتا رہتا ہے۔ اس پر صحابہ کرام نے پوچھا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ کیا آپ کے ساتھ بھی ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے ساتھ بھی ہے، لیکن اللہ نے اس کے مقابلے میں میری مدد فرمائی اور وہ اسلام لے آیا، اس لیے سوائے خیر کی بات کیا وہ مجھ سے کوئی بات نہیں کرتا۔ اور یہ حدیث مسند احمد میں بھی ہے، بلکہ مسند احمد کی ہی ایک اور حدیث کے مطابق یہی وہ قرین ہے جو ہمیں نماز پڑھتے ہوئے لوگوں کے سامنے سے گزرنے پر اکساتا ہے۔ اور اب دوسرا سوال کہ کیا ہمارا ہمزاد یا شیطان جن ہم پر قابض ہو سکتا ہے یا کیا وہ ہمارے اندر داخل ہو سکتا ہے؟ اس چیپٹر کے پچھلے حصے کے اندر میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ شیاطین کا ہدف ہمارا سب سے کمزور عضو ہے، یعنی کہ ہمارا دل، اور اس کا سب سے بڑا ہتھیار اسی کمزور دل کے اندر خیالات کا ڈالنا ہے، ہمیں اکسانا ہے، ہماری نفسیات سے کھیلنا ہے، اور اس کے اٹیک کی صورت میں سب سے پہلی چیز برے خیالات کا آنا ہے، خودکشی جیسے خیالات، جانداروں کو تکلیف دینے جیسے خیالات، شرمناک خیالات، اور کچھ ایسے خیالات کہ جن کا ذکر آپ خود سے بھی کرتے ہوئے شرمائیں گے۔ ان خیالات کی ہولناکی کا اندازہ آپ یہاں سے لگا سکتے ہیں کہ چیپٹر کے اس حصے کے بارے میں لکھتے ہوئے اپنے انٹرویوز کے دوران میرے سامنے ایک شخص نے کنفیشن کیا کہ ہر زندہ چیز کو دیکھ کر اس کے دل میں اس چیز کی گردن کاٹ دینے کی خواہش پیدا ہوتی ہے۔ پھر انٹرویوز کے دوران ایک شخص کا کنفیشن تھا کہ وہ اکثر خود کو اپنی کنپٹی پر بندوق رکھ کر چلاتے ہوئے امیجن کرتا ہے، اور کچھ کنفیشنز اتنے بھیانک اور سنجیدہ تھے کہ میں انہیں اس چیپٹر میں بیان بھی نہیں کر سکتا، سنا بھی نہیں سکتا۔ بہرحال قرین نامی اس جن کے یہ نفسیاتی وار بیس سائیکولوجیکل اٹیک ہمیشہ کی طرح ہماری حالت ضعف میں بڑے شدید قسم کے ہوتے ہیں، بے انتہا خوشی، خوفناک قسم کا غم و غصہ، بے تحاشا خوف یا ڈر، نیند اور بیداری کی درمیانی حالت جسے ٹرانس بھی کہتے ہیں۔ یہ حالتیں اس جن کے اٹیک کے لیے آئیڈیل ہے، یہ ہماری کمزور ترین کنڈیشنز ہوتی ہیں، لیکن ایک بات یاد رکھیے کہ ہمارے ہمزاد یا قرین کے ہم پروار اور نفسیاتی بیماری میں فرق کرنا بہت ضروری ہے، اور اس لیے میں نہایت ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو ان دونوں میں فرق کے بارے میں بھی بتاؤں۔ نفسیات یا سائیکالوجی میں ایک بہت ہی بھیانک سی کیفیت ہے DID، یعنی کہ ڈس ایسوسیٹیو آئیڈینٹی ڈس آرڈر۔ اس کنڈیشن میں ایک ہی انسان کے کئی روپ ڈیولپ ہو جاتے ہیں، اور ہر روپ کی ایک علیحدہ شناخت، نام، عمر، یہاں تک کہ ہر روپ کی اپنی اتنی الگ آواز بھی ہو سکتی ہے۔ اس بیماری میں ہر روپ ایک آلٹر کہلاتا ہے، اور ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں بدلنے کے عمل کو سوئچ کرنا کہتے ہیں۔ جب کبھی اس کیفیت کا مریض ایک آلٹر سے دوسرے آلٹر میں سوئچ کرتا ہے تو اس وقت اس کی اپنی شخصیت جسے ہوسٹ کہتے ہیں وہ بالکل ختم ہو جاتی ہے، اور اس کا آلٹر ہی اس کی شخصیت پر مکمل طریقے سے غالب آ جاتا ہے، اور یہی وہ کیفیت ہے جسے ہم اکثر جن کے حاوی ہو جانے سے منسوب کر دیتے ہیں۔ اور ایک عام شخص کے لیے اس کنڈیشن کو فوراً جن کا قبضہ سمجھ لینا کوئی عجیب بات نہیں ہے، کیونکہ کسی بھی ایک آلٹر میں ہوسٹ کی کیفیت اتنی عجیب ہو جاتی ہے کہ کبھی اچانک اس کی آنکھوں میں آنسو اور دل میں اداسی چھا جاتی ہے، لیکن اگلے ہی لمحے وہ کہکہے لگا کر ہنس رہا ہو سکتا ہے، ایک لمحے وہ بچوں کی طرح لاڈ کر رہا ہو سکتا ہے، اور اگلے ہی لمحے وہ نفرت کے ابال میں آ کر آپ پر اٹیک بھی کر سکتا ہے، ایک لمحے کے لیے وہ آپ کو پیار سے سمجھا رہا ہو سکتا ہے، اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک دھماکے کی طرح آپ پر پھٹ بھی سکتا ہے۔ میرے خیال میں اگر آپ بھی DID اس کے مریض کو اپنے آلٹرز کے درمیان سوئچ ہوتے دیکھیں تو آپ بھی اسے جنات ہی کے زیر اثر سمجھیں گے۔ بہرحال اس کیفیت کے ڈیولپ ہونے کی سب سے بڑی وجہ بچپن میں ملا ایبیوز، لیکن چونکہ یہ ٹاپک DID جیسی کسی نفسیاتی بیماری کے متعلق نہیں ہے، اس لیے فی الوقت اس کے متعلق میں زیادہ نہیں لکھ رہا، آپ کو صرف بیسک انفارمیشن دے رہا ہوں
اور بیسک انفارمیشن دینے کے بعد میں واپس کرین یا ہمزاد کی طرف آتا ہوں اور آپ کو کرین کے ہم پر حاوی ہونے اور ڈی آئی ڈی میں فرق کرنا سکھاتا ہوں۔ ان دونوں میں سب سے پہلا فرق کرنے کا سب سے پہلا طریقہ یادداشت یا میموری ٹیسٹ کرنا ہے۔ ڈی آئی ڈی کے مریض کو اپنی یادداشت میں واضح بلیک آؤٹ محسوس ہوگا، یعنی اس کی پچھلے چند گھنٹوں کی یادداشت کا ایک بڑا حصہ غائب ہو جائے گا، کیونکہ ایک آلٹر دوسرے آلٹر کی یادداشت کو محفوظ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر آپ کا ہمساد یا کرین آپ کے دل میں خیالات پر خیالات ڈالے چلا جا رہا ہے تو وہ سب کچھ آپ کی یادداشت میں محفوظ رہے گا۔ دوسرا طریقہ آواز میں بدلاؤ کو آبزرو کرنا ہے۔ حالانکہ ایسا ہمیشہ نہیں ہوتا، لیکن پھر بھی ڈی آئی ڈی میں مبتلا شخص کی آواز بدل جاتی ہے، اور اگرچہ ایسی رپورٹس کم ہیں لیکن پھر بھی موجود ہیں کہ جن میں ڈی آئی ڈی کا ہوسٹ ایک ہی وقت میں دو مختلف آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔ اب یہ بات سننے میں بڑی حیرت انگیز ہے، لیکن یہ ناممکن نہیں ہے، اٹس ناٹ امپاسبل، کیونکہ ہمارے گلے سے نکلنے والی آواز 8 سے 10 مختلف نوٹس پر مشتمل ہوتی ہے، جن میں سے ہر نوٹ ہارمونک کہلاتا ہے، اور یہ تمام ہارمونکس مل کر ہماری آواز کو تشکیل دیتے ہیں۔ اب ڈی آئی ڈی کے مریض کے ایک آلٹر کی آواز بچوں کی طرح بھی ہو سکتی ہے اور دوسرے آلٹر کی آواز ایک مرد جیسی، لیکن کبھی کبھار بڑا ہی بھیانک منظر دیکھنے کو ملتا ہے۔ اگر ایک آلٹر مکمل طور پر دوسرے آلٹر میں سوئچ نہ ہو پائے تو نتیجہ بڑی خوفناک شکل میں نکلتا ہے کہ ہوسٹ ایک ہی وقت میں مرد اور بچے دونوں کی آوازوں میں بول رہا ہوتا ہے۔ ایسا اس لیے کہ اس وقت ہوسٹ کے تمام ہارمونکس ایک دوسرے سے بالکل علیحدہ ہو چکے ہوتے ہیں، اس لیے جہاں ہوسٹ کے منہ سے ایک مرد کی طرح ایک بھاری بھرکم آواز نکل رہی ہوتی ہے، وہاں بالکل پیرالل میں اس کے منہ سے ایک باریک سیٹی جیسی آواز بھی نکل سکتی ہے۔ یہ فینومینا بیسیکلی اتنا حیرت انگیز، اتنا دلچسپ اور اتنا عجیب ہے کہ آج کچھ لوگ خود سے اپنی آواز کے ہارمونکس کو علیحدہ کرنے کے لیے ریاضت یا ٹریننگ کرتے ہیں۔ مثلا نیسٹر کون بلوم کی ایک ویڈیو ہے دی امیزنگ گریس، جس کے اندر وہ اپنی آواز کے دو ہارمونکس کو بڑی کامیابی سے علیحدہ کر کے دکھاتا ہے۔ لیکن اگر آپ امیجن کریں کہ ایک شخص بیک وقت مرد اور بچے کی آواز میں بول رہا ہے، بیک وقت ہنس اور رو رہا ہے، بیک وقت آپ پر حملہ بھی کر رہا ہے، تو ایسے میں اسے جنات کے زیر اثر مان لینا کسی بھی انسان کا سب سے پہلا ری ایکشن ہوگا۔ اب ایک بڑا اہم سوال کھڑا ہوتا ہے کہ کچھ لوگوں پر جنات یا ان کے قرین، کہ جو کہ ایک شیطان جن ہے، ان کا حملہ زیادہ اور کچھ لوگوں پر ان کا حملہ کم کیوں ہوتا ہے؟ انفیکٹ سورہ شعراء میں اس کا جواب موجود ہے کہ کیا میں تمہیں بتاؤں کہ شیاطین کن پر اترتے ہیں؟ وہ ہر جھوٹے گناہگار پر اترتے ہیں۔ لیکن آخر جھوٹ میں ایسا کیا ہے؟ The real question is this کہ جنات یا شیاطین یا قرین اس جھوٹ بولنے والے پر زیادہ حاوی یا زیادہ اثر انداز ہوتے ہیں؟ اس سوال کا جواب میں آپ کو سائنٹیفکلی دوں گا۔ 2016 میں یونیورسٹی کالج آف لنڈن نے جھوٹ کے متعلق ایک ریسرچ پیپر پبلش کیا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ مسلسل جھوٹ بولنے سے ہمارے دماغ کا ایک چھوٹا سا حصہ سب سے زیادہ افیکٹڈ ہوتا ہے، جسے ایمگڈالا کہتے ہیں۔ یہ دماغ کا وہی حصہ ہے جو ہمارے جذبات کو ریگولیٹ کرتا ہے۔ اس حصے یعنی ایمگڈالا پر پہلی ریسرچ ایکچولی 1930 میں جرمنی کے ڈاکٹر ہائنریخ لومر نے کی تھی۔ انفارچونیٹلی وہ تھرڈ رائخ یعنی نازی جرمنی کا دور تھا، جس کا مطلب یہ ہے کہ انسانوں پر تجربات کرنا بڑی عام سی بات تھی۔ ڈاکٹر ہائنریخ نے دماغ سے ایمگڈالا کو بالکل نکال کر سبجیکٹ کے رویے کو نوٹس کرنا شروع کیا۔ سبجیکٹ یعنی وہ شخص جس پر تجربہ کیا جا رہا ہوتا تھا۔ اور ڈاکٹر ہائنریخ نے اپنی ڈائری میں لکھا کہ سبجیکٹس میں سے خوف جیسے ختم ہو گیا، وہ ہر ہدایت کو بلا چوچنا بے خوف ہو کر مان رہا ہے۔ آپ نے ان حیران کن سے الفاظ کا مطلب سمجھا؟
تسلسل سے جھوٹ بولنے پر ایمگڈالا متاثر ہوتا ہے، اور اس کے متاثر ہونے سے انسان کا جسم اور دماغ ہر گندی، بری اور کسی بھی قسم کی ہولناک ہدایات کے لیے ایک دروازے کی طرح کھل جاتا ہے، اور تب